المستغيثين أغثني ويا أرحم المساكين ارحمني بفضلك وبجودك وبمنك وبإحسانك إنك أنت أرحم الراحمين يا عدتي في شدتي ويا مونسي في وحدتي يا حافظي في غربتي ويا ولي في نعمتي إنك على كل شيء قدير فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعا ہے میرے مالک تمام عزاداران ہر قدم دا اجر کثیر عطا فرما. دلیج قبر حسین اور آنکھیں غم حسین بھی فرات رکھیے تو میرے مالک ذہنچ فکر حسین عطا فرما. اہل بیت اطہار دی عزت صدقہ برادران دی سعی جمیلہ بارگاہ قبول فرما. الہی سفر حج و زیارات دی سعادت عطا فرما. الہی مقامات مقدس دی حفاظت فرما. میرے مالک محسنین ملت دی میرے مالک توفیقات خیر اضافہ فرما کے انہوں طولانی عمر عطا فرما. تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما. آمین. دی قبولیت دعا دی استجابت حاجات دی برابری واسطے مل کے صلوات. سلوات پڑھن نال دعاواں قبول ہوندی ہیں. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا وأبي القاسم محمد صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم وأصحابه المكرمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم موسم دی شدت اور حدت بے نیاز ہو کے دلچ محبت آل محمد علیہ السلام لے کے جتنے احباب صفحے آزادی زینت بڑھ کے تشریف فرما ہو دعا ہے میرے مالک صلی اللہ لمحات میں اپنی بارگاہ عظیم بچ عبادت شمار فرما میرے محترم سامعین میں تو پہلے ماشاءاللہ بڑے میری عزیز انقلابی حوالے نل نوحہ اور انقلابی حوالے نل منقبت پڑھ کے تھوڑے میرے جوش عقیدت کو اور ہوش سماعت کو بلند کر رہے ہیں جوش عقیدت بھی ہو تو ہوش سماعت بھی ہونی چاہیے مالک تعالی سلامت رکھے مجلس مات مزاداری نظر نیاز خرچ خرجات سارا در رخ ہے کربلا لے پاسے اور مظلوم کربلا نے پہلا قدم گھر تبار رکھیا مقصد محرم بیان فرمایا اللہ دس دیاڑے تسی میں محرم الحرام مظلوم کربلا دے نسبت نل منایا مظلوم کربلا دا پیغام کیا ہے انما خرجتو لطالب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ فرمایا میں حسین یہ چاہتا ہوں میرے محترم ساڑھی دس دیاڑے چاہت رہیے کہ حسین ہم سے راضی ہو امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں رضائے حسین کس بات میں ہے مولا فرما رہے ہیں میں اس واسطے گھروں نکل رہا میں لو لشکر لے کے نہیں نکل رہا بلکہ ایک مظلوم حالت خوف دی حالت امام حسین علیہ السلام وطن چھوڑیا میرے مولا مدینہ جیسا پرامن شہر ہے مالک نے دونوں عظیم مقام عطا فرمایا شہزادہ جنت بھی ہو فرزند پیمبر بھی ہو دل بند زہرا بھی ہو نور نظر امیر المومنین علیہ السلام بھی ہو مولا مدینہ تشریف فرما رہو مولا تھوڑا مقام ہے لیکن امام علیہ السلام نے پر امن جگہ نو چھوڑ کے کربلا دا انتخاب کیوں فرمایا سوچن قابل گل ہے انتخاب کربلا کیوں فرمایا اگر امام علیہ السلام مدینہ بیٹھے راندے تو طاغوت جس نے اپنے اسلامی معاشرے تے پنجے گاڑ دیتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور جو اللہ کو ولی مانتے ہیں اللہ دی بھی ولایت ہے رسول دی بھی ولایت ہے علی امیر المومنین علیہ السلام دی ولایت ہے ان ساریاں ولایتاں دا ہدف ہے انسان اللہ تک پہنچ جائے انسان اسلامی معاشرے تک پہنچ جائے انسان طاغوت دے پنجے چوں نکل جائے انسان کو آزادی رائے حاصل ہو جائے انسان کو حق و باطل دی پہچان ہو جائے اور حق دا ساتھ دے حق دا ساتھ دینے کوئی رکاوٹ اس دے سامنے موجود نہ ہوئے ان ساریاں رکاوٹاں نو ہٹان واسطے مظلوم کربلا لے پاسے چلے تاکہ اسلامی معاشرہ تشکیل پایا جائے فرمایا اس واسطے میں کربلا لے پاسے نکل رہی ہوں تاکہ میرے نانا دی امت دی اصلاح ہو جائے پہلا قدم ہے امام حسین علیہ السلام دا اج کربلا تشریف نہیں لے گئے کربلا برپا نہیں ہوئی شہادت کا سلسلہ شروع نہیں ہویا مولا تے مصائب و آلام بھی نہیں گزرے پہلا قدم ہے میرے آقا دا اور میرے محترم کربلا دے اندر دو کیفیات ہیں میرے محترم سامعین ایک جو مولا تے گزری دوسرا جو مولا نے کر کے دکھایا اسی 10 دہاڑے یاد منانے ہیں مولا تے جو گزری اے ہے تھوڑی میری محبت جو مولا نے کر کے دکھایا اس تے عمل ہے ہر حسینی تے واجب جو مولا نے کر کے دکھایا اس تے عمل تا صبح قیامت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مقصد کربلا اصلاح امت
یعنی مظلوم علیہ السلام چاہتے ہیں میرے نانے دی امت دی اصلاح ہو جائے. حجت جس لئے اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے جتنا بگاڑ پیدا ہو چکا آئی کہ میرے آقا کو قدم اصلاح اٹھانا پیا. اور اس اصلاح دی خاطر مظلوم کربلا نے کتنی قیمتی جانان نذرانہ پیش کیا. میرے محترم سامعین، اس لئے مظلوم دا پہلا ہدف ہی اصلاح ہے اور اصلاح معاشرہ ہے. انسان نو طاغوت دے پنجر چھڑانا، استکبار اور ظلم، اور وہ شارب الخمر ہے، نفس محترمہ دا قاتل آئی جس نے خونی پنجے گاڑ دیتے اسلامی معاشرے تھے. مظلوم کربلا دو پہلا خطبہ دربار ولید فرمایا وہ شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، نفس محترمہ دا قاتل ہے، وہ واجبات دا منکر ہے. مجھ جیسا مثلی لا یبایعہ مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میری محترم یہ انقلابی جملہ میرے آقا علیہ السلام دا مظلوم کربلا ان بھی تو فرما سکتے ہیں میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. ان کیوں فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی؟ یعنی قیامت تک حسین علیہ السلام کو تشریف نہیں لے آنا، پیدا نہیں ہونا، لیکن حسینی مزاج ہر دور چاہتے رہا. میرے آقا نے سر دربار فرما دیتا حسینی مزاج کبھی بھی یزیدی مزاج کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا. یعنی کسی طاغوت دے سامنے حسینی نہیں جھک سکتا، کسی ظالم دے سامنے حسینی نہیں جھک سکتا، کسی استکبار اور استعمار دے سامنے حسینی نہیں جھک سکتا. اور پھر میرے محترم کمال ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جن لوگوں نے اللہ کو ولی مانا انہوں نے رسول کو بھی ولی مانا، جنہوں نے رسول کو ولی مانا انہوں نے علی کو بھی ولی مانا. بھلا اس ولایت کو ماننے کا اثر کیا ہے؟ کچھ تو نظر آنا چاہیے. رحمان دا قرآن فرمائے دے یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ کے ولایت تسلیم کرنے، رسول اعظم کی ولایت تسلیم کرنے، علی امیر المؤمنین کی ولایت کو تسلیم کرنے کا پہلا اثر اگر تم نے آنکھوں سے دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ وہ ظلمت سے نکل کے نورانیت کی طرف چل پڑا ہے. اندھیرے چو نکل کے روشنی والے پاسے، گمراہی چو نکل کے ہدایت والے پاسے، استکبار دے پنجے چو اپنے آپ میں چھڑا کے دامن امامت نال منسلک ہو گیا، راہ امام نال منسلک ہو گیا، امامت دے روش اور طریقے تے چلنا شروع کر دیتا تو سمجھ جانا اس دے اثر انداز ہو گئی ہے اللہ دی ولایت بھی، اس دے رسول دی ولایت بھی، علی امیر المومنین علیہ السلام دی ولایت بھی. یعنی ولایت کیا ہے؟ یہ نور کی طرف کھینچنے والی ایک جاذب آواز کو ولایت کہتے ہیں. اللہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، گویا وہ طاغوت ان کے سربراہ ہو گئے. باغی اور طاغی جو دو لفظ، ایک ہے باغی ایک ہے طاغی. لکھیا جاتا ہے کچھ باغی بغاوت کرن واسطے اٹھ کھلونا، طاغی کسی نو گمراہ کرنا. ایک ہے تلوار لے کے سارے میدان آ جانا بغاوت کرنا، قتال کرنا، بغاوت کرنا. طاغی طاغوت جس لفظ تو نکلے یعنی وہ قتال کرن واسطے تو میدان اس نہیں آ سکتا، سارے میدان پر سارے پیکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے کچھ جال پھیلائے ہوندے جس وجہ تو لوگوں نے نظریاتی طور سے گمراہ کر رہے ہوندے، انہوں نے راہ ہدایت تو ہٹا رہے ہوندے. اس واسطے سرکار دو عالم دی حدیث مبارکہ بہت بڑا ثبوت ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب. فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دروازے علی پہ آنا چاہیے. یعنی جو دروازے علی پہ آ جائے اسے علم حاصل شروع ہونا ہو جائے.
یعنی وہ دین دی سمجھ بوجھ رکھنا شروع کر دیندے جیڑا بندہ علم والے پاسے اجی اودی پیشکش نہیں ہوئی قدم نہیں بدایا تو یقیناً حدیث رسول اعظم گواہ ہے کہ اجی وہ دروازے علم تک نہیں پہنچا اگر پہنچتا تو وہ شناسا ہو جاندہ اگر پہنچتا تو اس نے معرفت حاصل ہو جاندی اگر وہ دروازے علی تک پہنچتا تو اس نے حق کو باطل دی تمیز ہونا شروع ہو جاندی اگر وہ دروازے علی تک پہنچتا اس نے راہ امام مل جاندہ اس کو طاغوت اور باطل اور طاغی اور بغاوت اور گمراہی دے تمام راستہ دی نشاندہی ہو جاندی اپنا دامن چھڑا کے وہ تقوی دی راہ تے چل پوندا جس دے واسطے روزانہ پنجگانہ نماز اور آزانی جسی بلند آواز نہ لا دیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ یعنی علی اللہ کا وہ ولی ہے جو مشرکوں کا بھی قاتل ہے متقیوں کا بھی امام ہے میرے خیال یا علی سبحان اللہ جی علی ولی اللہ دی نشانی کیا ہے کہ وہ علی علیہ السلام قاتل المشرکین ہے وقاتل المشرکین امام المتقین متقین دا بھی امام ہے مشرکین دا بھی قاتل ہے لہذا دروازے علی تے آکے کوئی مشرک نہیں رہتا یقیناً وہ صاحب ایمان ہو جاندے اگر ایک سلوات سے پڑھو میرے آقا کی ذات اللہم صلی اللہ آل محمد واجل فرجہم جلدی جلدی میں مطالب جناب دے اذہان عالیہ تک پہنچا کے گرمی دی شدت اس تنوں زیادہ دیر بہانا نہیں چاہتا خدا میرا بہانا قبول فرمائے ایک صلوات پڑھ دے اہل بیت اطہار علیہ السلام دی ذات اللہ آل محمد واجل توجہ ہے میرے آپ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات فرمایا جنہوں نے طاغوت کو طاغی کو گمراہ کرنے والے کو اپنا سربراہ مان لیا اس سربراہی کا کرشمہ کیا ہے میرے محترم کہ وہ انہیں ہدایت کے نور سے کھینچ کے گمراہی کے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے پھر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں کربلا میں لشکر حسین میں جاؤں یا دنیاوی مفاد کے لیے یزید کے ساتھ رہوں پھر انہیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ یہ ذکر حسین دنیاوی مفاد کے لیے ہے یا لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے پھر انہیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ یہ امام بارگاہ بھی امام کی بارگاہ ہے یہاں سے ہدایت حاصل ہوتی ہے میں کچھ سریکی تے کچھ اردوچ انج ملا جو لا کے اپنا محفظ زبیر جناب دی خدمت تک پیش کر رہے ہیں میرے محترم جس طرح ماتم سنت ہے اسی طرح مجلس بھی سنت ہے مجلس سنت کربلا دے خونی دریا چوں بچا کے اور شام دی تنگ و تاریک گلیاں چوں محفوظ فرما کے جناب سید الساجدین علیہ السلام اور مخدرات عصمت میں اس مجلس دی اتنی حفاظت کی تھی کہ انہوں نے تھوڑے میرے امام بارگاہ تک پہنچا دیا اللہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام دا مجلس اور میرے محترم فریضہ اور سنت دو لفظ ایک فرض ہے ایک سنت ہے نبی دی بھی سنت ہوندی جو نبی فیل کرے انہوں سنت ہوندی جو معصوم امام فیل سار انجام دے بھی وہ بھی سنت ہوتی ہے میرے محترم امام سجاد علیہ السلام دی سنت ہے اے مجلس میں مثال عرض کرنا صبح دی 2 رکعت نماز فریضہ ادا کی تھی مومن نے فریضہ دے بعد وہ دلی آقا علیہ السلام سلطان مدینہ دی محبت زیادہ آ گئی اور شمع رسالت دا پروانہ ہو گیا اس نے 2 رکعت نماز سنت دی بجائے 8 رکعت نماز سنت ادا کر کہ جی آج میں نے بڑی محبت ہے آج تے میں بڑا سروری چاں بڑا عروجی چاں تے میں آج 8 ہی پڑھ پھر دعا منگی میرے مالک اے میری نماز قبول فرما آواز قدرت سی تین ان سنت ادا نہیں کی تھی جی میں میرے محبوب نے پڑھی بات واضح ہے میرے محترم اسی پریشان ہونے والی گل کونی کوئی ڈاؤٹ نہیں
سیانے بندیاں نو سمجھ آ گئی ہے جی یعنی 8 رکعت نماز سنت پڑھن نال سنت دا ثواب نہیں ملتا اچھا بندے نو جلدی آئی تے انہیں 1.5 رکعت نماز سنت پڑھ لی پھر بھی نامکمل ثواب نہیں وقت ضائع کیا اچھا میرے محترم مجلس ہے سنت امام علیہ السلام دا روش امام دا طریقہ امام علیہ السلام دا طور و اطوار سنت ہے مکمل زندگی سیرت پیمبر دی تحت گزاری امام علیہ السلام سر منہ بال دے سرے جتنا بھی انحراف نہیں کیتا بے نہیں ان زندگی گزاری جی میں اللہ کے نبی نے زندگی گزاری اس واسطے وسیع ہے خلیفہ ہے وسیع جس کو وصیت کی جائے خلیفہ پیچھے چلنے والا خلف اور رشید لکھیا جاتے ہیں بیٹے واسطے باپ کے بعد بیٹا خلف مطلب پیچھے آنے والا پیچھے علی علیہ السلام نے سرکار دو عالم نے دعوت ذل عشیرت فرمایا کوئی ہے جو جڑا اس مشن وچ میرا مددگار ثابت ہوئے میری قوت بازو بنے میرا پشت بان بنے میرا ناصر بنے میرا مددگار بنے تاکہ وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہو میرا جانشین ہو میرا مسیح ہو میرا نائب ہو میرا نمائندہ ہو ہر مجمع علی امیر المومنین علیہ السلام اٹھ کھڑوتے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ اگرچہ میرا بچپنا ہے لیکن وعدہ کر رہا پوری کائنات ساتھ چھوڑ دے علی آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا ماشاءاللہ ڈھیر سارے مطالب ذہنی چن کچھ عزیزان دے ممبر تے آنڈل مطالب ذہنی چاہ جاندے اسے روش تے چل پوی دے بہرحال مجلس ہے بیداری دا نام مجلس ہے ظلم جو اپنے آپ کو کٹنا مجلس ہے تاغوتی پنجے نو اپنے آپ کو چھڑا کے راہ امام خط امام بارگاہ امام خدمت امام وچ حاضر ہو جا اس دا نام ہے بیداری اس دا نام ہے شعور اس دا نام ہے عقل مندی اس دا نام ہے زندہ دلی اسے دا نام ہے حسینیت مجلس کس طرح پڑھی میرے آقا سجاد نے ہر شیعہ نو لازم ہے یہ بات جاننا کہ میرے مولا نے کیسی مجلس پڑھی اسی سارا دن دی مجلس کے بعد گھر جا کے تبصرہ کر دیں فلاں نے کیسی مجلس پڑھی اس نے اکیلے پڑھی اس نے سوزیوں کے ساتھ پڑھی اس نے اچھی پڑھی اوتے ہمیں ماڑ وٹیندا گیا کسی نے آکے مونج کٹدا گیا مجلس نہ ماڑ وٹن دا نام ہے نہ مونج کٹن دا نام ہے مجلس تھوڑی میری کنا دی چس دا نام نہیں مجلس تھانو مینو کربلا دے قریب لے جاتی مجلس بارگاہ حسین اس لے جاتی ہے مجلس وچ بیٹھے ہوئے انہوں وقت دا ہور بنا دیئے اللہ اکبر آج دے 36 ملکان دا واحد بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے تاج تکبر سرتے ہیں شراب دے نشت مخمور ہے سلطنت بھی ہے مملکت بھی ہے زر و دینار بھی ہے فوج بھی ہے اسلحہ بھی ہے اس دے کولوں زر خرید قلم بھی ہیں وکیاں ہوئیاں زبانہ بھی ہیں درباری مرضی دے مطابق فتوہ دین والے مفتی بھی موجود ہیں کسی تحریک کو کچلن واسطے حاکم وقت کو سارے اسباب ہیں دوسری طرف کیا ہے میرے محترم پیاس ہے بھوک ہے مظلومیت ہے قتل ہو جانا ہے لیکن قسم بخدا قتل ہو کے بھی فتح یاب ہونا انسان کربلا تو سیکھے پیاسا رہ کے بھی سیراب کرنا کوئی کربلا سے سیکھے بھوکا رہ کے بھی کھانا کھلانا کوئی کربلا سے سیکھے اللہ اکبر بوڑھا ہو کے بھی جوان ہونا کوئی کربلا سے سیکھے جھولے میں رہ کے بھی لشکر کو للکارنا کوئی کربلا سے سیکھے کربلا زندہ دلی دا نام ہے کربلا مایوسی و اداسی دا نام نہیں کربلا میدان عملی خود پین دا نام ہے میرے محترم وقت دے ظالم نال ٹکر لین دا نام ہے کربلا تخت تے بیٹھا میرے محترم وقت دا حاکم اور دنیا دا کوئی خطیب بھی جتنا جادو بیان ہے قادر الکلام ہے سحر بیان ہے ناموافق حالات خطاب خطبہ بیان مجلس نہیں پڑھ سکتا میں مثال مثلا تھوڑی دیر پہلے بجلی گئی کیسا ماحول ہو گیا حالات تھوڑے میرے ناموافق ہو گئے
شامیانہ لگے شدت دی بارش ہو رہی ہے شامیانہ دا پانی ممبر تے پہ رہی ہے پڑھن والے تے بھی سامعین نو شدت دی بارش متاثر کر رہی ہے نا موافق ماحول ہو گیا جتنا بھی جادو بیان مقرر ہوئے پڑھن والا جتنا بھی قادر الکلام ہوئے نا موافق حالاتی خطاب خطبہ بیان مجلس نہیں پڑھ سکتا آؤ کہتے ہیں کربلا دو لے کے شام تک کیسا ماحول ہے ماحول کتنا نا موافق ہے صرف تخت بیٹھا ہویا حاکم دشمن تے مخالف نہیں بلکہ درباری بھی مخالفن صرف درباری مخالفن پورا ملک دشمن ہے اور خطیب دی اپنی حالت کیا ہے گالچ وزنی توق ہے ہتھچ ہتھ کڑیاں ہیں پیرچ پیڑیاں ہیں خود خطیب دی حالت اس تو بھی زیادہ ناموافق حالات باپ چاچا دادا اصحاب اپنے آبا و اجداد دے بزرگان دے چاچے عباس دے سار حضرت مولا حسین دے سار بھائیاں دے سار لوگ کے نیزت دے ہاں اس تو بھی بڑی پریشانی اور حالات دی ناموافقت کیا ہو سکتی ہے مخدرات عصمت ایک رسیج کہہ دیں کتنا ناموافق حالاتا لیکن قسم بخدا خطیب ممبر سلونی اور وقتی حجت تک کم ہو سکتا اتنے ناموافق حالات تاغوت دل لہرا دہلا دینا تاغوت چہرے تے تماچا مارنا یزید نے بہ کے آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم تو لے کے مظلوم کربلا دی عظیم اور رنگین قربانی دا مذاق اڑایا تخت تے بہ کے چونکہ شراب دے نشج مخبور ہے اس نے آکھے کوئی دین نہیں کوئی وحی نہیں کوئی قرآن نہیں یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے تاریخ دے الفاظ ہے میری محترم تاریخ کی حقیقت ہے اللہ اکبر آدم تو لے کے خاتم تو لے کے مظلوم کربلا تک دا وارث کڑیاں چکڑے ہوئے لیکن وقت تاغوت نے اس لئے تمام محنت پانی پھیرنا شروع کی تھا اس لئے مولا نے نہیں دیکھیا میں کڑیاں جکڑا ہویا میرے آبا و اجداد سر لوگ کے نیزتے ہیں مخدرات عصمت ایک رسیج کہہ دیں حالات ناموافق ہیں دشمن زمانے بادشاہ بد نہاد ظالمیں میں کربلاج کتنا نقصان سے قربانیاں دے کے آیا لہذا میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاوا نہیں میرے محترم یہ ہے حجت دا کمال وقت دے علی نے خطبے دی ذوالفقار کو بلند کیتا اللہ اکبر جملہ میں بڑا بہت قیمتی جملہ آ گیا وقت دے علی نے خطبے دی ذوالفقار کو بلند کیتا اس نے جدہ سریام تمام انبیاء تمام آئمہ خدا تمام اوصیاء تمام اولیاء دی محنت تے پانی پھیرن دی کوشش کی تھی تاکہ لوگوں نو میں گمراہ رکھاں لوگوں نو میں پہلے دسیا حسین نے ہم پہ خروج کیا ہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں حسین نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پروپیگنڈے تاغوت دے ساتھی بنے ران حقیقت دا علم نہ ہوئے باطل دا پردہ چاک نہ ہوئے استکبار اور ظلم آشکار نہ ہوئے جب اس نے آکھے نا تو وقت دے علی نے خطبے دی ذوالفقار کو بلند کی تھا اس تو پہلے میرے محترم یزید نے اپنے درباری خطیب نو آکھیا کہ ممبر تے کھلو کے ایسا بیان کر جس نال آل محمد علیہ السلام دے دل اور زیادہ رنجیدہ ہون جب اس نے خطاب کیتا تو میرے آقا سجاد نے فرمایا لکڑیاں دے ڈھیر تے کھلوڑ اللہ تو نے دنیا کے بدلے جہنم کو خرید لیا ہے تو نے حقیقت کا انکار کیا ہے میرے مولا نے فرمایا میں بھی کچھ بیان کرنا چاہنا کچھ لوگ مزاحم ہوئے تخت تے بیٹھے ہوئے حاکم کو پتہ آئی کہ یہ جب بھی بولتے ہیں قیامت ڈھا دیتے ہیں اللہ نے بولنا بھی آل محمد علیہ السلام کو عطا کیا کچھ مزاحم ہویا ایک نام ملتا ہے میرے محترم تاریخ درباری معاویہ بن یزید نام غالب اس نے اکھنی قیدی انو بولن قیدی انو بولن میرے آقا نے مسند خطابت سنبھالی خطیب ممبر سلونی دے حقیقی وارث فصاحت و بلاغت چشمے ابلنا شروع ہوئے میرے مولا نے فرمایا ایوہ الناس او لوگو جو جان دے ہو سو جان دے ہو جے جان دے اللہ نے سانو 6 امتیازات اور 7 خصوصیات نال نوازیا اتنے میری عزیز تشریف فرماؤ نا جی زندگی ٹھیکوار مولا سجاد دی پڑھی ہوئی مجلس کو ضرور پڑھنا بندہ ہر کسی دی مجلس سندا ہر کسی دی بندے نو کاپی بھی آندی کدی مولا سجاد دی مجلس پڑھنا لازم کر لو بھی میرے مولا نے کیسی مجلس پڑھی
سب تو پہلے میرے آقا نے حمد خدا بیان کی تھی۔ اللہ دی توحید میں آکھنے جی مجلس بھی سنت سجاد ہے، یعنی مولا سجاد دی پڑی ہوئی مجلس دا پہلا حصہ ہے اللہ کی حمد۔ سنت مجلس دا پہلا حصہ ہے اللہ دی حمد، اس دی تعریف، اس دی توصیف، اس دی احسانات، اس دی وحدانیت بیان کی تھی جائے۔ اس طرح میں مثال عرض کرا، فجر دی 2 رکعت نماز بندہ سنت پڑھے تے سورت الحمد نہ پڑھے، توجہ ہے میرے آپ جڑے پڑھ دیو بول بسم اللہ۔ فجر دی 2 رکعت نماز سنت پڑھی جی، چونکہ پاک نبی علیہ السلام نے پڑھی، ساڑھے تک پہنچی، سنت موقعہ ہے، تاکید کی تھی گئی کہ بندہ اللہ اکبر آکھ کے اللہ دی حمد نہ پڑھے نماز ہو جائے، چونکہ اس نے سنت کی سراسر خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا میرے آقا نے حمد خدا دے بعد فرمایا اللہ نے احمد مختار ہمیں عطا کیا ہے، جعفر طیار ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے نبی آخر ہمیں عطا کیا ہے، خداوند عالم نے فاتح خیبر ہمیں عطا کیا ہے، علی جیسا جد میرا، حسین جیسا بابا میرا۔ میں خطبہ دا لب لباب عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا اللہ نے سنو فصاحت عطا کی تھی، بلاغت عطا کی تھی، شجاعت عطا کی تھی، شہادت عطا کی تھی، شہامت عطا کی تھی، خالق نے سنو کرامت عطا کی تھی۔ فرمایا 6 خالق نے سنو خصوصیات عطا کی تھیاں۔ اور مجلس سید الساجدین علیہ السلام دا ایک کرشمہ دربار وچ لوگ وہ کھلوتے ہیں جنہاں دے اُتے غلط تعلیمات دا پردہ پیا ہویا، تاغوت نے غلط پردے پا دیتے، ظالم بادشاہ نے عقلاں تے غلط پردہ پا دیتا، وہ باغی آ رہے ہیں، وہ حکومت پہ خروج کرنے والے آ رہے ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، حسین تخت چاہتا ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، نعوذ باللہ مسلمانوں کی سلطنت میں حسین نے فساد مچایا۔ میں آج بڑی میرے محترم ذمہ دارانہ گزارش پہلے بھی ذمہ داری نہ لرز کر غلط تعلیمات دا پردہ سنت سجاد کے مطابق پڑھین علی مجلس دا دوسرا کرشمہ ہے کہ یہ عقلت پیا ہویا غلط پردہ چاک کر دی۔ آج دی واہ مینو نہیں مولا سجاد نو واہ کرنی نے۔ میرے مولا نے نگاہ امامت نال ویکھیا رش بنا کے جنہاں نے بازار چ گزرنا محال کر دیتا، جنہوں نے چھتا تو پانی بھی گرم سٹیا، آگ بھی سٹی، پتھر بھی مارے، جنہوں نے آکھا مارو مارو باغی آگے، مارو مارو انہیں راستہ نہ دو، انہیں پانی نہ دو، انہیں تنگ گلیوں میں گزارو، کتو بازار چ گزار کے اور دربار تک میرے محترم عقل غلط تعلیمات دا پڑھتا ہے۔ میرے آقا سجاد نے نگاہ امامت نے ویکھیا، امام سمجھ گئے کہ یہ طاغوت دی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے، ایک گمراہ حاکم دی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے، ورنہ عوام بیچاری کا کیا قصور ہے۔ لہذا امام نے سب تو پہلے ظالم حاکم دے چہرے تے پیا ہویا ظاہری اسلام دا نقاب ہٹایا، اس دی اصل صورت دکھائی، فرمایا انا ابن زمزم والصفا والمنا والمکہ، فرمایا میں زمزم صفا مکہ ہلو حرم دا بیٹا۔ پھر فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا، حضرت جناب اسماعیل کا بیٹا میں سجاد ہوں، حضرت جناب عبداللہ ابن حضرت جناب عبد المطلب کا بیٹا میں سجاد ہوں۔ میرے امام نے جلے یہ الفاظ میرے محترم بیان کیتے نا، دربارش کھلوتے لوگوں نے حاکم دا اصل چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا، باطل دا پردہ چاک ہونا شروع نہ کھے، یہ سنو آدر ہے، اس نے سنو آکھے ہے مارو اے باغی کو، جبکہ یہ قیدی اتنا مطمئن ہو کے اتنی فصاحت و بلاغت نہ لاکھ رہے ہے، میں زمزم دا بیٹا، میں صفا دا بیٹا، میں مروہ دا بیٹا، ہلو حرم دا بیٹا، تازہ تازہ حاجی میرے محترم، ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، محرم کے یہ ایام تھے، یہی ایام تھے دربار کوفہ اور دربار شام، پھر سفر دا مہینہ بھی، وہ تازے حاجی جڑے حج کر کے آئے نا، انہیں جڑے سنے آنا زمزم صفا مکہ ہلو حرم، کمال ہے، اسی اور زیارت کر کے آئے، اے قیدی آخری میں ان کا بیٹا ہوں۔ طاغوت دا پردہ ظالم حاکم دی گمراہی دا پردہ چاک ہونا شروع ہوا،
تازہ قربانی دین والے حجاج کرام بھی مسلمان بھی دربار وچ موجود ہے. اس لیے میرے مولا نے فرمایا انا ابن ذبی ہیں، میں دو ذبی ہوں کا بیٹا ہوں. وہ حیران ہو گئے، حیران ہو گئے میرے محترم. جناب سجاد نے باطل دا چہرہ بے نقاب کر دیا. اللہ اکبر. دربار وچ کچھ لوگ رون لگ پے. ایک سفید ری شامی میرے مولا دی اس نے جسارت توہین کی. اخلاق کے مصطفیٰ وارث نے تحمل دا مظاہرہ فرمایا. اس لیے اس نے میرے آقا دی شان جسارت و گستاخی کی تھی. میرے مولا نے مکمل تحمل دا اظہار فرما کے اللہ اکبر میرے مولا نے قرآن جو اپنی شان بیان فرمایا. کیونکہ قرآن واحد کتاب ہے جس کے عالم اسلام دا مکمل ایمان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذات ہے جس سے مسلمان دا مکمل ایمان ہے. جس لئے بھی تسی ثابت کرو، کوشش کرو قرآن جو امامت ثابت کی. میرے آقا نے فرمایا اے مرد بزرگ، اے سفید ریش شامی، قرآن قریب پڑھے آئی. میرے مولا نے فرمایا جڑے جس قرآن نو تو پڑھے اس سے قرآن قریب وچ آیت مودت بھی ہے، وہ بھی پڑھی ہے. انہیں آکھے جی میں پڑھی. میرے مولا فرمایا جس قرآن دی تو تلاوت کر گئے اس قرآن اس آیت تطہیر بھی ہے، وہ بھی پڑھی ہے. اس وقت ہاں وہ بھی پڑھی ہے. ہون میرے مولا نے اس تے چونکہ اس تے عقل تے باطل اور گمراہ نظریات دا قبضہ آئی، میرے مولا نے قرآن دے ذریعے پردہ ہٹایا. اللہ اکبر. فرمایا جیڑا قرآن تہیں پڑھے ہے نا اس قرآن اس آیت مودت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. اس وقت بالکل ہے، پڑھی بھی ہے. فرمایا جیڑا قرآن پڑھے اس آیت تطہیر ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس وقت یہ بھی پڑھیے. میرے مولا فرمایا جس سچ پوچھ دینا اللہ نے جن کی مودت پوری مخلوق پہ واجب کی ہے وہ ہم آل محمد ہیں. اور پھر فرمایا اللہ نے جن کے لیے تطہیر نازل فرمائی ہے وہ ہم آل محمد ہیں. میرے محترم طاغوت کا قبضہ چھڑی گیا، امامت دے سائے تلے آ گیا شامی. باطل دی غلط گفتگو ختم ہوئی، پردہ دماغ تو ہٹ گیا. امام علیہ السلام نے قرآن دی روشنی او دے عقل تے پائی، او دے دماغ تے پائی، او دے شعور تے پائی، او دے دل تے پائی، او دے من تے پائی، اس دے مزاج تے پائی. اس دی آنکھ کھل گئی. اس وقت میں غلطی کردہ رہا، میں جناب دی گستاخی کردہ رہا. ایتے سانو آدھے ہیں باغین، یہ آدھے آنے حکومت وقت خروج کرنا لین. رون لگ پیا شامی. یعنی مجلس دا دوسرا کرشمہ یہ ہے کہ یہ عقلہ تے پے ہوئے غلط پردے نو ہٹا کے امامت دا روشن چہرہ وکھان دیئے مجلس. راہ امام وکھان دیئے مجلس. رون لگ پیا. پہلے دور آئی ہون قریب ہو گیا، پہلے یزیدی آئی ہون حسینی ہو گیا. رو کے آدھے میں غلطی کر بیٹھا، میں معافی چاہنا. دو حصے ہو گئے. پہلا میرے امام نے اللہ دی توحید بیان کی تھی، یہ میں 2 رکعت نماز سنت ہے، یہ میں 4 حصے ہیں سنت مجلس دے. پہلا حصہ اللہ دی توحید، دوسرا حصہ اس طریقے نال تعارف اہل بیت کرایا جائے کہ ظالم حاکم دا چہرہ بے نقاب ہوئے، لوگ ظلم دے پنجے جو نکل جان، امام علیہ السلام دے دروازے تے آ جان، راہ امام تک پہنچ جان. تیسرا حصہ میرے محترم میرے امام نے کربلا دی قربانی دا عظیم مقصد بیان کیتا. چوتھا حصہ میرے آقا نے باب دی مظلومیت بیان کی تھی. قبلہ اتنی مؤثر آئی مجلس، اتنی پر تاثیر آئی. قیدی جکڑے ہوئے امام دی مجلس.
کہ حاکم تھرا گیا چہرے تے موت دی زردی بلکہ میں کیوں نہ کھاں قصر شاہی دراڑا پہ گئیاں حکومت خطرے پہ گئی اس نے آکھیا جلدی جلدی مؤذن نو آزان پڑھ میں بڑے نازک جے موڑ تے جناب دے ذہن لے آئے آزان پڑھ مؤذن نے آزان پڑھی احترام آزان حجت خدا نے خاموشی اختیار فرمایا اس نے کہا اللہ اکبر میری مولا نے فرمایا بے شک تیری ذات بلند ہے مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے مولا نے فرمایا بے شک تیری ذات مصائب دیا پڑھ کے میرا مقصد پورا ہو گیا اتنا جلدی میں جملہ آکھن لگیا جنہوں سمجھ آسی یقیناً سیر حلا سے تائید کر سیں ایک ایک لفظ دی تائید میری تائید نہیں مولا سجاد دی تائید ہے بندے اپنے من پسند خطیب نو داد دے دیں میں بے دریاں مولا سجاد کس کس بندے دی پسند ہے مولا سجاد میں مجمع بیداریاں کون کون مولا سجاد کی مجلس کو پسند کرتا ہے بندے بے ساختہ اپنے پسندیدہ خطیب نو داد دیں اے داد میں نو داد نہیں مولا سجاد نو داد دے اتنا جلدی دنیا دا کوئی فاتح بغیر خون ریزی دے اپنی فتح دا اعلان نہیں کرتا جتنا رسیاں اور کڑیاں چکڑے ہوئے قیدی امام نے اپنی فتح دا اعلان کیتا خون ریزی بھی نہیں ہوئی میدان بھی تنگ ہے دشمن دا دربار ہے خود بھی رسیاں جکڑا ہوئے ہے ہاتھ اچھ تلوار نہیں اہل بیت اطہار دے سارے روکے نزتی مخدرات عصمت رسیاں قید کتنا نازک میدان ہے کتنا نازک میدان ہے علی امیر المومنین لڑتے رہے پانی پی کے لڑتے رہے اہل بیت اطہار مخدرات عصمت کوفہ یا مدینے اپنے گھرج بیٹھے رہیاں علی میدان اچھ لڑتے رہے حسین مولا مخدرات عصمت خیام اچھ حسین مولا میدان اچھ لڑتے رہے کتنی مشکل جنگ لڑی جناب سجاد نے کڑیاں چکڑا ہوئے ہاتھ اچھ تلوار کوئی نہیں مخدرات عصمت رسی چکے دن باپ چاچے دا بھائیاں دے سر دو کے نیزت دن کتنا خونی ماحول ہے لیکن وقت دا علی ظالم حاکم تاغوت کو لو تاغی و باغی کو لو گھبرا نہیں رہا کبا زبا ہو گیا پھر بھی گھبراہٹ نہیں ہے خاندان اجڑ گیا پھر بھی گھبراہٹ نہیں ہے کتنا جلدی میرے آقا نے فتح دا اعلان کیتا اس نے مؤذن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے مولا فرمایا چپ مؤذن دس یزید اے احمد مجتبی تیرا نام ہے یا میرا نانا یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام جیت گیا میرا آقا سجاد اللہ ہر آذان سید الساجدین کی فتح کا اعلان ہے جڑے پریشان ہو گئے ہو آج بھی مولا سجاد جیتے ہیں آج بھی حسین جیتا ہوا ہے آپ پچھلے مہینے میں آخری مثال ہے اس طرح سادہ دیں آپ پچھلے مہینے الیکشن دیا ڈیٹا رکھی گئی ہیں 2-3 مہینے پہلے تے بڑے بڑے پوسٹر تے پینا فلیکس کینڈیڈیٹ ووٹر سپورٹر جڑے خصوصی سپورٹر ہیں نا انہاں پلیوں پیسے لا کے پینا فلیکس لائے ڈور ٹو ڈور اپنی کینڈیڈیٹ نال ٹرے ایک ایک دبوا کھڑکایا کارنر میٹنگ ڈیریاں تے میٹنگ چوکچ میٹنگ ٹی پارٹی جی کھانے دی دعوت چاولاں دی دیگاں تاکہ ووٹر اکٹھے ہوں ساڈا جس گل ساڈی حمایت تے کھڑا ہو کے اپنی گل دسے عوام دا ذہن تے رجحان بنے اے اس نو ووٹ دین اے ایس نو ووٹ دین آ گیا الیکشن دا زمانہ آ گیا الیکشن پولنگ شروع ہو گئی جڑا سب تو زیادہ حمایتی ہے نا او اس وقت تک پولنگ سٹیشن دے دروازے نو نہیں چھڑدا جب تک جیت دا اعلان ہو جائے چاہے ادھی رات ہو جائے وہ پولنگ سٹیشن کا دروازہ نب کے کھلوتے جس نال میری حمایت ہے اس دی جیت کا اعلان ہوئے تے میں دوڑ کے اس نو مبارک دے ماں جڑے گھر سکتے ہوئے میرے محترم انہوں نے بھی نیندر کوئی نہیں انہوں نے کان بھی پولنگ سٹیشن والے پاسے جس نال ساڈی حمایت ہے وہ دی جیت دا اعلان ہوئے اسی بستر چھوڑ کے اپنے پسندیدہ اپنے حمایتی نو جا کے گلے بھی لگیے مبارک بھی دے بیے اس سے ال دوڑ کے جاویے سر چانا میری ملت دا جوان ہر آزان سجاد کی فتح کا اعلان ہے مولا کی طرف وہ بھاگے گا جس کی حمایت مولا کے ساتھ ہوگی یا اللہ اکبر
سبحان اللہ، مالک سلامت رکھے۔ اوکھا خطبہ ہے سید الساجدین دا، لیکن اس تو زیادہ مشکل خطاب ہے میری عالیہ صاحب دا۔ میں صدقے جاؤں کیسا خونی ماحول تے منظر ہے، کس طرح کا خطبہ بیان کیا۔ فرمایا یزید تیری وہم ہے، تیرا وہم ہے، تیری بھول ہے، تو ہمارے قتل کے بعد ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ دس دیہڑے گلی چوک گھر دسے ہیں، موڑ ہے، سڑک ہے، حسینیہ نے صدائے حسین بلند کی تھی، اور یزیدیت کو پیغام ہے یزید تو نام حسین نہیں مٹا سکتا۔ میں چاہنا میری ملت دا ہر جوان بی بی دے خطبے دی عملی تفسیر بن جائے۔ 3 مجالس ہیں بیٹا کربلا کی راہ میں، ویسے ڈھیر سارے خطبے ہیں، اور نیٹ تے بھی مجلساں موجود ہیں۔ خطبہ پڑھنا، مولا سجاد دا خطبہ، جناب عالیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دا خطبہ، جناب ام کلثوم دا خطبہ، ایک خطبے پڑھو 3 خطبے، یعنی 3 مجلساں تسی سنو، آل محمد دی زبانی چ سنو۔ بندے اپنے پسندیدہ خطیب دی زبانی سننا چاہتے ہیں، تسی تے میں اہل بیت دی زبانی مجلس ضرور سننا۔ اور چوتھا خطاب ہے خطبہ، میں خطبہ ولایت رکھوں گا، خطبہ غدیر، ہر بچہ ترجمے نال پڑھے، زندگی ایک بار ضرور پڑھو، پتہ لگے خم غدیر پہ کیا ہوا۔ فرمایا اگر تم علی کا دامن پکڑ کے رکھو گے، خم غدیر، علی کا دامن پکڑ کے رکھو گے تو علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ یعنی علی کے دامن کو پکڑنے کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ جو گمراہ ہے ابھی اس کے ہاتھ میں علی کا دامن نہیں آیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ دربار دا ماحول عجیب ہے۔ میری عالیہ صاحب نے فرمایا ایوہ الناس، اس کے لوگوں خاموش ہو گئے، فضا تھم گئی، ہوا رک گئی، وقت یا نبضاں کھلو گئی، این لگتا ہے ولی خدا پہ بوئی دیئے۔ اللہ اکبر، اٹھا دے گلنچ گھنٹیاں بند ہو گئی، جھولیاں علی بچہ نے دودھ پینا چھوڑ دیتا، فضا سکوت ہے، ہر پاس خاموشی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ ولی خدا بول رہی ہے۔ میری آقا زادی نے فرمایا اسمہو انا اسیدہ، فرمایا لوگوں میری گل سنو، وہ شام دے بغیر تو میں زینب اسیدہ، میں زینب کہتی۔ اور جڑا دربارے ابن زیاد بی بی نے خطبہ پڑھے ہے، کمال دا خطبہ، اس لئے بی بی نے لہجہ علیج خطاب کیتا، خطبے دیے بازار میں لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ بس میرے محترم، ایک کا روایت ڈھیر ساری زحمت رکھی، میری حسین نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا۔ عبداللہ ابن عفیف نام دا بندہ دربار اس موجود ہے، اکھا تو نابینا ہے، ایک آنکھ جنگ جمل، ایک آنکھ جنگ سفین، محبت علی راہ خدا قربان کی تھیا۔ جدالی حسین فرمایا یوحناس، اس کے تو لوگوں خاموش ہو جاؤ، اللہ گواہ نال علی بندے دا موڑا ہلاک کیا دے کہ دائیں قیامت نہیں آ گئی، انا حتنا لسالی نو دفنے دے رہے ہیں، اے دسا علی آ گیا ہے یا علی دا کوئی پتر آ گیا ہے، نال علی بندہ دے شکر پڑھ تیری آنکھاں کوئی نہیں ہے، عبداللہ دے دعا منگیا میری آنکھاں ہونا، میں سردار دی زیارت کر رہا، نال علی بندہ دے علی نہیں، علی دی وڈی دی زینب ہرا مری گئے، دربار جو خطبے پھائی پڑھ دیئے، اللہ گوائے علماء محققین دی تحقیق تڑپ گیا عبداللہ ابن عفیف ازدی، آدھا پیا ابن زیاد تیرے تلانت، تیرے حاکم بڑھانا تلانت، بکواس نہ کر آل محمد دی توہین نہ کر، کچھ دا ظالم حاکم کونے دسیانے عبداللہ ابن عفیف، انہوں قوم پکڑ کے گھر لے گئی ہے، بھائی جان ظالم دے دلیچ عبداللہ ابن عفیف دے الفاظ موجود ہیں، حرامی نے فوج دا دستہ بھیجے آئے، میرا اللہ گواہ اکھا تو نبی نہائی ہے، ادھی دھی کول کھلو گئی ہے، آدھی بابا تیری آنکھا کوئی
قتل تو ہو گئے لیکن ظالم دی حکومت قبول نہیں کی تھی اگلا قیام علی دی دیدہ بازار شام دا حبیبہ نا دی عورتیں کولو بیٹیاں کھلوتی ہیں بازار دا ماحول اتھائی معصومہ نے آکے پھپھی اماں مینو پیاس لگی ہے یا پانی دلے کے حبیبہ آگئی ہے کول آدھی کہہ دینے اللہ کہہ دیا دی دعا قبول فرمائے دے چند دعا مانگنی ہیں پہلی دعا مانگ جی میں تو یتیم ہوئی انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے دوجی دعا مانگ جی میں تو اسیر انشاءاللہ میری بچیاں اسیر نہ ہوئے تریجی دعا مانگ میں ہر سال مدینے میں دیا میں سردار زادی دی زیارت کرے دیا دعا مانگ اللہ میں نے موقع دے میں زینب دی زیارت کرا پچھلے پاس سوال یہ ہوا زینب تھائی دل پھوے سجانے سے حبیبہ دی اللہ بار کار بی بی دے کول گئی ہے آلیہ دی آلیہ سجان میں مدینے علی زینب میرا غازی مری گئی ہے میرے بھیرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ